بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام خواتین و حضرات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. قابل احترام خواتین و حضرات، آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں اور ساعتوں میں قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے سورہ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ماں باپ کے مقام، ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان فرما رہا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں ہدایت دینے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو پہلے انبیاء کی امتیں تھیں، ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، اقرار کروایا ان سے نبیوں کے ذریعے کہ عبادت صرف و صرف اللہ کی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا، عبادت نہ کرنا، اپنے آپ کو نہ جھکانا. عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. اور اس کے فوراً بعد فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یعنی ان سے دو طرح کے وعدے لیے. ایک عبادت خدا کی کرو گے اور دوسرا اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ محبت و پیار کا اظہار کرو گے، ماں باپ کو خوش رکھو گے، راضی رکھو گے، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرو گے. اللہ نے یہ ان سے وعدہ لیا.
چونکہ اگر انسان بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے تو یہ انسان کی توہین ہے، اور اگر انسان انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو سجدے میں جھکائے تو یہ بھی انسان کی عظمتوں کے خلاف ہے۔ اور دوسرا، ماں باپ جن کو اللہ رب العزت نے اولاد کے لیے اس دنیا میں وجود کا وسیلہ بنایا، آنے کا وسیلہ اور واسطہ بنایا، اللہ نے فرمایا ان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ گفتگو اچھی کرو، ان کے ساتھ کلام اچھی کرو، ان کے ساتھ نرمی کرو، شفقت کرو، پیار کرو، محبت کرو، انہیں لڑائی جھگڑے میں اپنی وجہ سے مبتلا نہ کرو، بلکہ ماں باپ کے لیے جس قدر ہو سکتا ہے اپنے دامن کو جھکا کر رکھو کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے اس کائنات میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی صورت میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ رکھا ہے، احسان عظیم کیا ہے۔ جو اپنی اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، محبت اور پیار رکھتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار و محبت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ماں باپ ایک بار چلے جائیں پھر دوبارہ نہیں ملتے، ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کے زبان سے جو برکت والے الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ اولاد کے لیے پھولوں کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اولاد کے لیے بڑا نرم دل رکھتے ہیں ماں باپ۔ اس لیے ماں باپ کو ستانے سے، ماں باپ کو تکلیف دینے سے، ماں باپ کو ناراض کرنے سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، اور ہمیں سختی کے ساتھ تاکید فرمائی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری شہزادی سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں، وہ رسول اللہ کے عہد میں مشرکہ تھیں، ابھی تک انہوں نے ابھی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ اسماء کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں میری والدہ، تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اچھا سلوک کروں، صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں تم ان کے ساتھ صلہ رحم کرو، یعنی ان سے اچھا سلوک کرو، پیار و محبت کا اظہار کرو۔ یہ دیکھیں، وہ ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی اس وقت، بعد میں مسلمان ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بے شک تمہاری والدہ وہ مسلمان نہیں ہوئی، وہ غیر مسلم ہیں، لیکن پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، پیار و محبت کا اظہار کرو۔ خواتین و حضرات، اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت، محبت اور پیار کا اظہار کریں، ماں باپ کی دل آزاری سے اعراض کریں۔ ہاں، جو غلط باتیں ہوں، قرآن و سنت کے خلاف ہوں، اس پر عمل پیرا نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور پھر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت معاویہ بن جاہمہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر اس کے ساتھ لازم رہو،
یعنی ماں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھو، ماں کی خدمت کرو، کیونکہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے بیٹے تمہاری جنت ہے۔ وہ پھر دوبارہ کسی اور وقت گئے، پھر 6 بارہ کسی اور وقت گئے، یعنی دوسری بار پھر گئے، تیسری بار پھر گئے، تو آقا نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھو، کیونکہ تمہاری جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ یہ سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ میری اور آپ کی جنت میرے اور آپ کے ماں باپ کے پاؤں کے نیچے ہے، والدہ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ مطلب ماں کو راضی کرو، ماں کی خدمت کرو، والد کو خوش کرو، والد کو ناراض نہ کرو، اللہ رب العزت اس کے صلہ میں تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور خواتین و حضرات، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں اور صحیح ابن حبان میں اور المستدرک میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے، پھر فرمایا آمین 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 3 بار کہا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کس چیز پر آمین کہی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ ناک خاک آلود ہونے کا جملہ اس لیے بولا جاتا کہ وہ شخص رسوا ہو، یا وہ شخص ہلاک ہو، یا وہ شخص رسوا ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ کا نام سن کر درود و سلام نہیں پڑھا۔ یعنی آقا کا جب بھی نام سنے حضور پر درود و سلام پڑھا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین ابھی آئے اور انہوں نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، اور آپ کہیے آمین۔ جبریل نے کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میں نے کہا آمین۔ جبریل نے کہا آپ کہیے آمین، یعنی آمین کا مطلب ہے اللہ اس کو قبول فرما۔ پھر اس نے کہا جبریل نے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص رسوا ہو جس پر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی مغفرت کے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ یعنی ماہ رمضان المبارک میں بالکل آسانی سے بندہ خدا کی عبادات کر کے، ذکر اذکار کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اور جس نے رمضان کے باوجود بھی بخشش نہ پائی، یعنی سارا رمضان گزرا اس نے نیک اعمال کر کے توبہ تائب ہو کر خدا کو راضی نہ کیا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ رسوا ہو جائے، اور آقا آپ کہیے آمین۔ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ناکام ہو جائے، رسوا ہو جائے، جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا۔ یعنی ماں باپ دونوں مل جائیں یا کوئی ایک مل جائے، بڑھاپے کی عمر میں بالخصوص، اور اگر اولاد بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کی خدمت کرے، انہیں راضی کرے، ان کی دعائیں لے، ان کی محبتیں لے، ان کا پیار لے، تو آسانی سے ماں باپ کی دعا سے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو جبریل امین نے کہا اس کے باوجود جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی، ان کو راضی نہ کیا کہ جس سے وہ اسے جنت میں داخل کرواتے، تو اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ناکام ہو۔ تو آقا آپ کہیے آمین۔ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین، یعنی اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور ان کی دعائیں لے کر جنت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر فضل کرے۔ شکریہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے ہم پر، جس کے فضل و کرم سے اور توفیق سے ہمیں دین اسلام ملا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کا سبق ملا، بزرگوں کے ساتھ نرمی و شفقت سے کلام کرنے کا سبق ملا، چھوٹوں کے سروں پر دست شفقت رکھنے کا حکم ملا. یہ سب اس کے کرم کا صدقہ ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا پاک دین عطا فرمایا. تو ہم والدین کی عظمت، ان کے مقام، ان کی شان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے. یعنی ماں باپ کے جو اقربا تھے، جو ان کے دوست تھے، جو ان کے ہم مجلس تھے، جن کی آپ کے میرے ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور اٹھنا بیٹھنا تھا، حسن رفاقت تھا، حسن سنگت تھا. جب ماں باپ نہ رہیں، دنیا سے چلے جائیں، تو ماں باپ کا ادب کرتے ہوئے، ان کی عادات کو زندہ رکھتے ہوئے، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اپنے ماں باپ کی نسبت سے ان سے کلام کرنا کہ مجھے میرے دل میں آپ کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، اس لیے کہ آپ میرے والدین کے ساتھی ہیں، ان کے ہم نشین تھے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ان باتوں کو بیان کرنا، ان سے اس طرح کی گفتگو کرنا، ان چیزوں کو زندہ رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اور پھر ایک اور حدیث ہے سنن ابو داود شریف میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ حدیث آئی ہے. جناب مالک بن ربیعہ الساعدی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت انصار میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمہ ہے؟ یہ حضرت مالک بن ربیعہ ساعدی بیان کرتے ہیں، وہ حضور کی مجلس میں تھے. تو اسی دوران انصار میں سے ایک شخص آیا، قربان جائیں ان کی قسمت پر، جو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی رہنمائی لینا ہوتی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتے، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری رہنمائی فرما دیجئے. کتنا عظیم تھا وہ وقت، کتنا پیارا تھا وہ وقت، جس وقت وہ نبی پاک کے پیارے عشاق اور پیارے خدام، آپ کے اصحاب آپ کی مجلس میں آ کر سوال کرتے تھے، آپ سے رہنمائی لیتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے لبوں سے ان کے لیے پھول جھڑتے تھے. تو آقا سے جب انصار میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد کیا کوئی نیکی کرنا ہمارے ذمہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں 4 قسم کی نیکیاں ہیں. حضور نے فرمایا،
ابو داود اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا ماں باپ جب فوت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو 4 قسم کی نیکیاں ان کے جانے کے بعد بھی رہتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، اپنے ماں باپ کے جنازے میں جانا، نماز جنازہ پڑھنا، اپنے ماں باپ کے جنازے میں شامل ہونا اور ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے عہد کو پورا کرنا، یعنی ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور ان کے وعدے جو تھے، جو عہد تھے، اگر کسی کے ساتھ ان کا کوئی عہد تھا، وعدہ تھا، اس کو پورا کرنا۔ ان 2 کو حضور نے ایک ہی شمار کیا کہ 4 نیکیاں ہیں۔ پہلی جنازے میں جانا، دوسرا استغفار کرنا اور ان کے وعدے کو پورا کرنا، اور تیسرا ان کے دوستوں کا ادب کرنا، جو باپ کا دوست ہے، جو ماں کی سہیلی ہے، جو ماں کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، اماں جو والد کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بزرگ بابا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے شفقت کرنا، یہ آقا نے فرمایا۔ اور آخری والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحم کرنا، یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر باقی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو خواتین و حضرات، اس میں بڑا سبق ہے کہ جو آپ کے والدہ کا اور آپ کے والد کا سنگی ہو، دوست ہو، اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس سے پیار کریں، اس سے شفقت کریں، اور ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدہ کے رشتہ داروں کے ساتھ، والد کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیار و محبت کریں، اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں، قرآن پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، نیکی کر کے، قرآن خوانی کر کے، کسی مدارس میں، مساجد میں کہیں پر پیسہ خرچ کر کے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کر کے، یا کسی کو حج اور عمرہ سپانسر کر کے اپنے ماں باپ کے بہاف پر یہ نیکی کریں۔ یہ بہت بڑے نیکی کے کام ہیں جو ماں باپ کو ان کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور اولاد کے ذمہ یہ لوازمات میں سے ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کو کرنی چاہیے۔ اور پھر سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، مسند بزار کی حدیث پاک ہے، اور صاحب مجمع الزوائد نے بھی اس کو نقل کیا کہ ایک شخص اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ قربان جائیں آقا دو جہاں کی عظمتوں پر، کتنا عظیم ہے وہ بیٹا جو اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا ہے۔ اور پھر آقا سے پوچھا جب ہوگا، پیارے آقا میں نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو اس کی ایک بار خندہ پیشانی کا بھی بدل نہیں ہے۔ جو تیری ماں نے ایک بار پیار سے تجھے بچپن میں دیکھا تھا، یہ اس ایک بار کا بھی یہ بدلہ ادا نہیں ہوا، تو حق کی بات کیسے کرتا ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے خواتین و حضرات کہ ایک آدمی اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر کعبہ کا طواف کرواتا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ماں باپ کے حق تو دور کی بات، اے سوال کرنے والے، اے ماں کو کندھوں پر اٹھا کر کعبہ کا طواف کروانے والے، تیری ماں نے ایک بار، ایک لمحے میں جو تجھے پیار سے دیکھا تھا، یہ اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تو باقی حق کیسے ادا ہوگا؟ یہ والدین کا مقام ہے، یہ والدین کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی رہنمائی فرمائی ہماری کہ ماں باپ کے ساتھ کبھی برائی نہ کرنا، کبھی ان کا
حکم نہ ٹالنا جو حکم قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، کبھی انہیں جھڑکی نہ پھیلانا، کبھی انہیں ڈانٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ کو زندگی میں ستایا بھی ہو اور وہ فوت ہو جائیں تو ان کے مرنے کے بعد جو شخص مسلسل ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی نیکوکار لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کو ناراض کرنا ہی نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھا جائے، ان کے ادب میں، ان کے احترام میں، ان کے پیار میں، ان کے ساتھ نرمی میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دیں، اور اگر غلطی ہو بھی گئی تو معافی مانگ لیں۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے، اب یاد آیا، اب ہوش آیا کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا تھا، تو ابھی اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ ویسے بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن جس نے ستایا ہو اسے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور اگر قریب ہوں تو کوشش کر کے ماں باپ کی قبر کی جمعے کو حاضری کی جائے، زیارت کی جائے، تو ایسا کرنے والے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے بخشش عطا فرما دے گا۔ جو غلطی سرزد ہوئی، جو گناہ سرزد ہوا، وہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے، اور میرا باپ میرا مال مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی میں ضرورت مند ہوں، میری اولاد کو میرا مال چاہیے، لیکن میرا والد مجھ سے مال لے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ یعنی آقا نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے سوال کرنے والے، انتا و مالک لابیکا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یعنی تیرا وجود دنیا میں تیرے ماں باپ کے ذریعے سے ہوا۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو کیسے ہوتا، اور تو نہ ہوتا تو تیرا مال کیسے آتا؟ اس لیے تیرے ماں باپ اور تیرا والد جو تیرے مال پر اختیار کر رہا ہے، اس میں سے خرچ کر رہا ہے، تجھے مناسب نہیں ہے کہ اپنے باپ کو روکے، بلکہ اپنے باپ کو ضروریات کے لیے خود مال دینا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کی لک آفٹر کرنی چاہیے، ان پر اپنا مال خرچ کرنا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ سب سے بڑی خدا کی فرما برداری ہے کہ اپنے ماں باپ پر اپنا مال خرچ کیا جائے، انہیں راضی رکھا جائے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، وہ اے محبوب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ کہیے کہ تم جو بھی پاک مال خرچ کرو وہ والدین کے لیے، پھر رشتہ داروں کے لیے، پھر یتیموں کے لیے، پھر مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے خرچ کرو۔ تو سب سے پہلے اللہ نے مصرف بتایا کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ تو خواتین و حضرات، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، انہیں راضی رکھنا، یہ اولاد پر لازم بنتا ہے، ورنہ کل اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی اور امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔